بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہیں۔ سورہ یوسف، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اللہ اس کی تفسیر کرنے کا موقع دیا ہے اور آپ کو سننے کا موقع دیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی میں قرآن کے مطابق عمل آ جائے۔ اللہ ہم سب کے اندر قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل بات چل رہی تھی کہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہے کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ ان کا مطلب، ان کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھے۔ مفسرین جو بھی اس کے معنی بیان کیے ہیں وہ احادیث کو سامنے رکھ کر ان کے معنی کو بتلائے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، را سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے قرآن لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ تو یہاں تک تو یہ بات معلوم ہو گئی، جو اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جو متشابہات ہوتی ہیں، جن کے معنی اللہ بیان نہیں کرتے، ان میں زیادہ عقلیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ قرآن مجید کتاب مبین کیسے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں حق کو واضح کرنے والی ہیں، حق کو دکھلانے والی ہیں، حق کو روشن کرنے والی ہیں۔ تو یہ کیسے؟ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین کیوں فرمایا؟ تو علماء اس کے کئی سارے وجوہات لکھتے ہیں کہ قرآن حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، کہ ہم سب کو قرآن ہی سے معلوم ہوا، مجتہدین قرآن ہی سے اجتہاد کر کے مسئلے مسائل نکالے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، قرآن سے معلوم ہوا۔ تو قرآن حلال اور حرام کو کیا کری ہے؟ واضح کری ہے۔ حدود اور احکام کو خوب کھول کر بیان کرتی ہے قرآن۔ حدود، بارڈر، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، شریعت میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، پینے کی چیزیں ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ تو شریعت ایک حد تک ہم سب کو بارڈر میں رکھ دی ہے کہ آپ اتنی چیزیں پی سکتے ہیں، اس کے آگے کوئی بھی چیز آپ نہیں پی سکتے۔ آپ اتنی چیزیں کھانے کی ہیں، ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں، ان کے آگے اپنی مرضی سے کوئی چیز کھا نہیں سکتے۔ آپ یہ پہن سکتے ہیں، آپ نکاح میں ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو حدود کو، بارڈر کو قرآن واضح کر دی ہے، قرآن کھول کر سمجھا دی ہے، اور احکام کو بھی خوب کھول کر سمجھا دی ہے۔ کہ مثال کے طور پر صحابہ پوچھنے لگے، یسألونک عن المحیض، حضور ناپاکی کا مسئلہ کیا ہے؟
تو اللہ اسے بیان فرماتا ہے کہ اگر عورت ناپاک ہے تو اس کا کیا حکم ہے، ناپاکی کیا ہے، حیض کیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو کھول کھول کر سمجھانا چاہتا ہے تاکہ اس کے بندے کسی بھی طرح اس کی عبادت میں آ جائیں، شرک سے بچ جائیں۔ یہ اللہ کے محبت کی دلیل ہے، یہ اللہ کے محبت کی علامت ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کی باتیں ہر ایک آدمی سمجھ لیتا ہے۔ اگر اللہ مچھر کی مثال بھی دینا پڑے تو اللہ مچھر کی مثال دیے ہیں، اللہ مکھی کی بھی مثال دینا پڑے تو اللہ مکھی کی بھی مثال دیے ہیں۔ تو بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، حقیر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر باتوں کو بٹھانے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دینے میں، سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ بہترین سمجھا اللہ، یہ اللہ کی ہمارے سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اب فی الوقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مبارک مہینہ، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سیقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ختم میں ایک آیت لائے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے پوچھے میرے بندے، کیا پوچھے؟ عنی، میرے بارے میں، تو میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، میرے بارے میں پہلے لانا تھا، میرے بندے بعد میں لانا تھا۔ کیوں؟ اللہ بڑے ہیں، اپنی بات پہلے لانا نہیں اللہ، لیکن پیار دیکھو اللہ کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، کون بندے؟ کئی جگہ میں اس کا مطلب بھی واضح کر دیا کہ بندے سے مراد پوری کائنات کے انسان آ جاتے ہیں، پوری کائنات کے انسان اللہ کے بندے ہیں، کفار بھی، مشرکین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، ہر ایک بھی اس میں بندے آ جاتے ہیں۔ اللہ صرف مسلمانوں کو نہیں، اللہ ہر ایک انسان کو اپنے بندے کہتا ہے، سب اس کے نوکر ہیں۔ بندے کا معنی کیا؟ وہ پیدا کیا ہے، اللہ پیدا کیا ہے، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے غلام ہیں، لیکن چند لوگ اپنی عقلوں پر پردہ ڈال لیے، عقل نہیں لگائے، احکام کو سنے نہیں، شریعت کو سنے نہیں، تو غیروں کی عبادت میں چلے گئے، مبتلا ہو گئے۔ کوئی اللہ کا انکار کر دیا، کوئی نبی کا انکار کر دیا، کوئی قیامت کا انکار کر دیا، کوئی موت کا انکار کر دیا، کوئی موت کے بعد کی دوبارہ زندگی کا انکار کر دیا۔ لیکن اللہ سب سے فرماتا ہے، خصوصاً مسلمانوں سے اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جو اپنے آپ پر ظلم کر لیے ہیں۔ اللہ نافرمانوں کو بھی اپنے بندے بتا رہا ہے۔ تو جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو حضور آپ کہہ دیجئے فإنی قریب، اللہ بہت قریب ہے۔ اسے میں مثال دیا کرتا ہوں۔ رات میں پیٹ میں درد ہوا، محبت کرنے والی بیوی بازو میں سوئی ہوئی ہے، دل و جان سے چاہنے والے ماں باپ بھی کیا ہیں؟ قریب میں سوئے ہوئے ہیں۔ اتنا پیٹ میں درد ہے، لیکن میرے پیٹ کا درد کا احساس میری بیوی کو نہیں ہوتا۔ بازو میں ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، بازو میں ہے میری بیوی۔ میرے سر کے درد کا احساس میری بیوی کو نہیں ہوتا، بازو میں ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں چاہنے والی بیوی بازو میں ہے، لیکن اس کی محبت بھی ناقص ہے، اس لیے کہ ہم اٹھ کر اسے بتانا پڑتا ہے، ہمیں اسے اٹھانا پڑتا ہے، ہمیں اسے اٹھا کر اگر نیند اگر اڑ گئی تو اچھی بات ہے، اگر نہیں اٹھی تو بار بار اٹھانا پڑتا ہے۔ درد کی وجہ سے اٹھانے نہیں ہوتا تو ہم اٹھاتے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں، جی اٹھو۔ بیوی کا بھی یہ حال کہ سب سے زیادہ چاہنے والا شوہر بازو سویا ہوا ہے، تو کبھی کبھی شوہر ناراض ہو جاتا ہے کہ کیا اتنی رات کو کیا اٹھا رہی ہے؟ جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جاؤ پانی پی لے جاؤ،
वहाँ ड्राम में मात्रे हैं देखो पी ले जाओ, अलमीरा में मात्रे हैं देखो मेडिसिन है देखो ले ले जाओ। तो माँ बाप बच्चों को उठाना पड़ता है, बच्चे माँ बाप को उठाना पड़ता है, हालांकि मोहब्बत के दावे करते हैं सब। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी मोहब्बतें झूठी हैं, सच्ची मोहब्बतें हैं, लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो रात में नहीं सोती है, अपने बंदों के इंतज़ार में बैठती है कि रात में बंदा उठा, अल्लाह को उठाना नहीं पड़ता, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह जगा है, जगलक है, देख रहा है कि बस बोल दिया कि अल्लाह पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उठने की भी ज़रूरत नहीं, मुसल्ला बिछाने की भी ज़रूरत नहीं, वज़ू करने की भी ज़रूरत नहीं, अल्लाह पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अल्लाह मुझे शिफा दे दो, अल्लाह मुझे शिफा दे दो। नहीं तो जहाँ दर्द है वहाँ कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक का पूरा सूरा पढ़ते गए, हाथ फेरते गए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास का सूरा पढ़ते गए, हाथ फेरते गए, गुड़िया में, सर में, पेट में, कहीं भी दर्द हो, दर्द की जगह हाथ रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास का सूरा पढ़ा करते थे। तो भाई नबी की बताई हुई बातें सच्ची हैं, आपकी डॉक्टरों की दवाइयों पर यकीन आ जाता है। अच्छी बात है, इलाज कराना सुन्नत है, लेकिन उस इलाज में शिफा देने वाले अल्लाह है ना। तो पहले कुरान से तो भी जुड़ो, हमें पहले कुरान से तो भी जुड़ना नहीं हमें। तो दर्द की जगह पर हमें हाथ फेरते गए, सूरा पढ़ते गए, अगर हमारे हक़ में शिफा है, कसम खुदा की हमें किसी को उठाने की ज़रूरत ही नहीं, खुद ब खुद अल्लाह शिफा दे देता। आंखों में से आंसू आ गए, अल्लाह पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा अल्लाह हुक्म दिया था फरिश्तों को कि मेरे बंदे को तकलीफ़ हो रही है, मेरे बंदे के गुनाहों को माफ़ करो और इसके दर्जे को बुलंद करो। जब तक इसे दर्द होता रहता है तब तक इसके गुनाह माफ़ करते रहो और इसे सवाब लिखते रहो। सर में दर्द आया तो भी सवाब लिखती, गुनाह माफ़ होती। कांटा पैर में कांटा चुभया तो भी जब तक तकलीफ़ होती है उस वक्त तक सवाब लिखते रहते हैं फरिश्ते। कितना प्यार अल्लाह अपने बंदों से करते। तो अल्लाह अपने बंदों को समझाने में शर्म महसूस नहीं करते। क्यों? ये अल्लाह हमारे से इतना प्यार करते हैं। इसलिए उलमा से सुना है, अहादीस में भी है कि रोज़ाना ज़मीन हमारे गुनाहों को देखकर, रोज़ाना आसमान हमारे नाफरमानियों को देखकर, फरिश्ते, दरिया, मखलूक अल्लाह से कहते अल्लाह की इजाज़त दो। ज़मीन बोलती कहते मैं खींच लेती हूँ, पानी बोलता कहते मैं डुबो देती हूँ, आसमान बोलता कहते मैं टूट को पड़ जाता हूँ, फरिश्ते बोलती हमें इनको हलाक कर देती। अल्लाह बोलता कहते अगर तुम्हें पैदा करे तो तुम्हारी जो मर्ज़ी चाहे तुम्हें कर लो, जब तुम्हें नहीं पैदा करें, मैं पैदा कराया हूँ, तो मेरे बंदों के बारे में मैं जानता हूँ। कितने सारे लोगों को अल्लाह माफ़ करके दिखाया आखिरी सांस में, कितने सारे लोगों को अल्लाह माफ़ करके दिखाया। तो ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह अपने बंदों को किसी भी तरह मैं समझा सकता हूँ। अगर अल्लाह ये सोच लिए हैं अपनी ज़ात में तो अल्लाह वैसा समझे ही। हर एक आदमी कुरान समझ सकता है। अल्लाह इतनी वाज़ी आयतें अल्लाह उतारे हैं कि हर एक आदमी कुरान समझ सकता है, शरीयत को समझ सकता है, लेकिन शर्त है कि उसके कई सारे उलूम हासिल करना पड़ता कुरान समझने के लिए। इसलिए बेहतर है कि आप उलमा से समझो, जाओ उलमा के पास, दीनी महफिलों में बैठा करो, दीनी मजलिसों में बैठा करो, थोड़ा वक्त निकालो। आप दुनिया के लिए 24 घंटे लगा लेते हैं, लेकिन दीन के लिए आप थोड़ा 1 घंटा, 1.5 घंटा, पौना घंटा को निकालना क्या मुश्किल है, जिसमें हमारे दीन का फ़ायदा होता हो, जिसमें हम अल्लाह से करीब होते हो। तो अल्लाह खोल खोल कर वाज़ी फरमाता है। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर हैज़ क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया हुजूर आप कह दीजिए कुल हुआ अज़ा, वो एक गंदगी है, फ़अतज़िलुन निसा, ऐसी हालत में औरतों से दूर रहो कना, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, और उनसे करीब मत हो यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। कितना अच्छा समझा रही देखो अल्लाह। मतलब क्या करीब मत हो? क़ुर्बत का माना क्या है? हम बिस्तरी,
بیوی کے ساتھ آپ مل کر ہم بستری نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، ہاں بیوی سے بوسہ لے سکتے ہیں، بیوی کے گلے لگ سکتے ہیں، بیوی کو اپنے بازو سلا لے سکتے ہیں، بیوی سے پیار کر سکتے ہیں، بیوی کے برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہمارا دین اعتدال پر ہے، ہمارا دین اعتدال پر ہے کہ بعض لوگ ایسی امتیں گزرے ہیں جو بیویوں کو ناپاکی کے حالت میں کمروں میں بند کر دیتے تھے، ان کا کھانا الگ، ان کا پانی الگ، ان کا بستر الگ، سب کچھ الگ، حد سے زیادہ ظلم۔ بعض لوگ ایسے بے غیرت تھے کہ بیویوں کو پاکی سے زیادہ ناپاکی میں اپنے قریب رکھتے تھے، لیکن ہماری شریعت اعتدال میں ہم نہ رکھی کہ اتنا بھی قریب مت ہو جاؤ اور اتنا بھی دور مت ہو جاؤ، بلکہ درمیان میں رہو، بیوی کے بازو سویا کرو، لیکن ہم بھی اس طرح سے بچا کرو، اس لیے کہ وہ گندگی کا خون ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، تمنا بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے دور رہو، لیکن دور ہوتے ہوئے بھی اپنی بیوی سے قریب رہو۔ شریعت کا اعتدال یہ ہے۔ تو صحابہ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ احکام کو کھول کھول کر بیان کیا، شراب کے احکام کو، سود کے احکام کو، پردے کے احکام کو، یہاں تک کہ گھر میں ہم جانا ہے، کسی کے گھر میں ہم جانا ہے، اس کا ادب کیا ہے، کسی کو ہم ان کے گھر سے بلانا ہے تو اس کا ادب کیا ہے، اجازت کیسے لینا ہے، 3 مرتبہ اجازت نہیں ملی تو پھر واپس لوٹ کر آ جانا ہے، ہر چیز کو اللہ قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دین میں یہ چیز نہیں ہے، دین میں وہ چیز نہیں ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ علماء کے پاس جاتے، علماء کے پاس بیٹھتے، تفاسیر کا مطالعہ سنتے، تفاسیر سنا کرتے، دین کی باتیں سنا کرتے، تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات امت کے لیے ادھوری چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ پورا کا پورا بول کر اور اوپر سے بتا کر اور کر بھی چلے گئے۔ تو قرآن حدود اور احکام کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہودیوں کے دماغ کھل جائیں۔ اللہ قرآن کی آیتوں کو اس لیے واضح کیا تاکہ یہود جو سوال کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، روح کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن کی آیتوں کو اس لیے اتارا کہ واقعی قرآن مجید نے اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس طرح کھول کر بیان کیا کہ اب ان یہود کے پاس اس کتاب کی حقانیت تسلیم کرنے اور اس کو کلام خدا ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ اتنا کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیے، یہودیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن سے بڑی بہترین کتاب کوئی نہیں ہے، قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ماننے کے لیے وہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اتنا کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ اچھا، قرآن مجید کے نام کتنے ہیں؟ اگر سوال ہم پوچھ لیے تو کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو صرف یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید بس۔ اگر دوسرا نام علماء بول دیے تو نہیں نا، قرآن مجید ہی نا اس کا نام نہیں۔ اللہ کئی سارے نام اللہ قرآن کے رکھا ہے، لیکن 3 نام سب سے زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ ایک ہے کلام اللہ، یاد رکھو انشاءاللہ، ایک ہے کلام اللہ، ایک ہے قرآن کریم، قرآن مجید، ایک ہے کتاب اللہ۔ بڑا سنگم اور بھی نام ہے انشاءاللہ، سنا تمہیں علم اور یہ 3 نام یاد رکھو۔ کلام اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، کلام بات۔ تو قرآن مجید کو کلام اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے پڑھ کر سنائے صحابہ کو، ہے نہیں؟ لکھ کر بتائے، پڑھ کر سنائے۔ تو پڑھنے کو بولتے ہیں قرآن،
پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کر سنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو کیا کرتے تھے؟ پڑھا کرتے تھے عرب اصل میں۔ تو اللہ یہاں تک ہمارے نبی کو بول دیا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے سینے میں اتارنے کی ذمہ داری بھی میری ہے، اور آپ کی زبان سے پڑھوانے کی ذمہ داری بھی میری ہے، اور اسے کھول کھول کر سمجھانے کی ذمہ داری بھی میری ہے، اور آپ لوگوں کو کھول کھول کر سمجھانا جو چاہتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ آپ کچھ بھی گھبرائیں نہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ مکمل یہ باتیں ہیں، اس کا موٹا موٹا میں مطلب سمجھا دیا۔ تو ایک ہے کلام اللہ۔ کلام اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، کلام ہے، بات ہی کو کلام کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان، کفار و مشرکی کے درمیان پڑھ کر سنائے، تو اس لیے قرآن مجید۔ تیسری بات، بڑی بہترین بات، اور اسی لیے اللہ قرآن شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو لایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک کلام اللہ نہیں بولے اللہ، الف لام میم ذالک القرآن الکریم نہیں بولے اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب لایا اللہ، کلام بھی نہیں لایا، قرآن بھی نہیں لایا۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی بک کو، لکھی ہوئی کتاب کو، تو قرآن لکھی ہوئی ہے تو اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں۔ جسے لکھا جاتا ہے اسے کتاب کہتے ہیں۔ تو قرآن لکھا ہوا ہے۔ ایک بات غور کرو، اللہ قرآن لکھ کر دیے؟ غور، اللہ قرآن لکھ کر دیے؟ نہیں دیے۔ حضور قرآن صحابہ کو لکھ کر دیے؟ نہیں دیے۔ صحابہ امت کو قرآن لکھ کر دیے؟ ہاں لکھ کر دیے۔ اللہ قرآن پڑھ کر سنایا، اللہ قرآن اپنی ذات سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وحی کیا۔ ہمارے نبی قرآن پڑھے، صحابہ قرآن لکھے۔ صحابہ کی عظمت معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب جو صحابہ لکھیں گے، بعد میں جا کر صحابہ لکھیں گے، لا ریب فیہ، صحابہ کی لکھی ہوئی قرآن میں شک مت کرو، اس لیے کہ صحابہ میرے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے میں خوش ہو گیا، صحابہ میرے سے خوش ہو گئے۔ صحابہ سے اللہ خوش ہوا بھی پہلے، بعد میں صحابہ خوش ہوئے، تو رضامندی پہلے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو کتنا پیار کر رہا اللہ، صحابہ کی عظمت معلوم ہو گئی۔ اس لیے ایک صحابی پر بھی اگر اعتراض اٹھائے نعوذ باللہ، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض اٹھانے کی طرح ہے، اس لیے کہ ایک شاگرد پر آپ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ شاگرد کا سوال ڈائریکٹ استاذ پر جاتا ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ خود اللہ ہیں، صحابہ کے استاذ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ارے اللہ خود بول دیا اصحاب بدری صحابہ کو، اب جو مرضی چاہے کرو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اتنا کھلا اعلان، اب جو مرضی چاہے گناہ کرو میں آپ کو کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا۔ لیکن قسم خدا کی یہ ایک صحابی رضی اللہ عنہم بھی کیا نہیں کرے؟ گناہ نہیں کرے۔ اللہ اجازت دے دیا نہ کو، محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائے، اللہ ان کے جوتیوں کے صدقے، ان کے جوتیوں کے دھول کے صدقے مجھے اور پوری امت کو بھی کہا اللہ مغفرت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ صحابہ اللہ کے لیے جان دے دیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے دی ہے، تو ہم صحابہ کے لیے جان نہیں دے سکتے؟ ہاں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو زکوٰۃ فرض تھی اس میں جو کوتاہی آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ اسے پوری کرایا، پھر فرض جو مٹ جانے والی تھی اللہ اسے پھر قائم کرایا، آج تک زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ بنایا۔ مدعیان نبوت، جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے لوگ، ان کو اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ختم فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا محبت تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین میں کمی آ جائے، ایسا میں ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ یہ محبت کی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا کہ صرف ان کا نام لیتے رہنا، نہیں، ان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرنا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں تک دین پہنچا کر ان کو بھی عمل کرانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت۔ پورے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار اٹھا لیے تھے، اگر کوئی بول دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں، صحابہ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں بھی یہ غم تھا۔ اس وقت پہاڑ بن کر کھڑنے والے صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں اتنا رونا آ رہا تھا، اتنا آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، پھر بھی آنسو کو تھامے ہوئے آ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے کہا، یا معشر الصحابہ ان کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو دیکھو اللہ آج بھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ تو تب جا کر صحابہ کو ہوش آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی قرآن کی آیتوں کو سمجھانے لگے۔ وما محمد الا رسول، محمد تو صرف ایک رسول ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سارے رسول ہمارے نبی سے پہلے آئے اور چلے گئے، ہمارے نبی بھی آئے چلے گئے، جانا ہے، دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، لیکن یاد رکھو نبی کے جانے کے بعد کوئی دین سے پھر رہا ہے، اللہ فرماتی مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لوگوں، اللہ ابھی بھی زندہ ہے۔ نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی جو دین ہمیں دیے ہیں وہ دین ہم قیامت تک انسانوں کو پہنچانا ہے۔ تب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر جو قرآنی آیتیں پڑھ رہے تھے وہ ہمیں ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ وہ ابھی اتری ہیں، ہم بھول ہی گئے تھے ان آیتوں کو۔ کیا پہاڑ بن کر سب سے زیادہ بھائی ام معبد کے گھر میں جب نبی کے حلق سے دودھ اتر رہا تھا تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو اتر رہے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک مٹ رہی ہے، بھوک ختم ہو رہی ہے۔ نبی کے گلے میں بھوک کی وجہ سے دودھ اتر رہا تھا، حضرت صدیق اکبر کی خوشیوں کے آنسو اتر رہے تھے کہ ہمارے نبی پیٹ بھر کر دودھ پی رہی۔ خود غار حرا کے پاس دیکھے کہ ایڑیوں سے خون آ رہا ہے، قف یا رسول اللہ، حضور ٹھہر جائیے، ارکب علی کتفی، میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ تو کندھوں پر بٹھا کر غار حرا، میں نوجوان ہوں، غار حرا 3 گھنٹے کئی ساری جگہ بیٹھ کر سانس ہانپ لیتے ہوئے چڑھنے کا موقع اللہ دیا۔ سانس ہانپ رہی ہے، سانس پھول رہی ہے، چڑھنے نہیں ہو رہا ہے، بہت مشکل ہے، کئی جگہ بیٹھ کر میں چڑھا، حالانکہ میں نوجوان 28 سال کا نوجوان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کتنے خوش نصیب ہیں ذات نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھندے پر اٹھائے ہوئے چڑھ رہے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ 50 سے زیادہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر کیا ہے؟ 50 سے زیادہ ہے، چڑھے اوپر تک۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دل دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سب سے زیادہ طاقتور کون تھے؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ میں سب سے زیادہ طاقتور حضرت ابو بکر تھے۔ اس لیے کہ ذات نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھندوں پر اٹھا کر اوپر چڑھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن صرف چڑھنے والے صدیق اکبر تھے۔ علم میں سب سے زیادہ کون تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، علم میں سب سے زیادہ کون تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم میں سب سے زیادہ صدیق اکبر تھے، اس لیے کہ مسئلہ ہے امامت کا کہ وہ آدمی امامت کرے جس کے اندر مقتدیوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ علم ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو آگے نہیں بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو آگے نہیں بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگے نہیں بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو آگے بڑھایا۔ ہوش تھی نبی کی، عمر بھی گئے تھے مصلی پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عمر پیچھے ہو جاؤ، ابو بکر آگے بڑھو۔ تو سب سے زیادہ علم کسے تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تھا۔ ایسے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حق اور باطل کا فرق کرنے والے، صحیح اور غلط کا فرق بتانے والے، انصاف کو پھیلانے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہمیں انصاف ملا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہمیں پورا قرآن ملا جمع کی ہوئی شکل میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہم سب کو پورے قانون معلوم ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہم سب کو پورا انصاف معلوم ہوا، پورا قانون معلوم ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہمیں حیا ملی۔ اسی لیے حدیث میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ جب حیا اندر آ جاتی نہیں، آدمی گناہ کرنے میں بھی شرماتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حیا دل میں آ گئی تو آدمی کپڑے اتار کر گناہ کرنے میں بھی شرماتا ہے، گناہ کرنے میں نہیں، کپڑے اتار کر گناہ کرنے میں بھی شرماتا ہے، اس لیے کہ جسے معلوم ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے سے بھی شرماتا ہے۔ جسے معلوم ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ گھر میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی گناہ کرنے سے شرمائے گا۔ اسی لیے گناہ ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ سے حیا کرنا، شرم کرنا چھوڑ دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم سب کو حیا سکھلائے۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور اس علم کا دروازہ حضرت سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا بہترین ہے عشر مبشرہ، بدری صحابہ، احد کے صحابہ، خندق کے صحابہ، خیبر کے صحابہ، فتح مکہ کے صحابہ، صلح حدیبیہ کے صحابہ، کیا ہستیاں گزرے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک مت کرو جو کتاب صحابہ لکھے ہیں، لکھنے والے ہیں، لکھے نہیں تھے لیکن اللہ قرآن اتار دیا کہ صحابہ لکھیں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے حضرت ابو بکر پر، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے حضرت عمر پر، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے حضرت عثمان پر، لوگ عزت پر ہاتھ ڈالیں گے امی عائشہ کے۔ تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے نبی سے بغض رکھنے کے برابر ہے، جو میرے نبی سے بغض رکھے گا وہ میرے سے بغض رکھنے کے برابر ہے، جو صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دے گا وہ نبی کو گالیاں دینے کے برابر ہے، جو نبی کو گالیاں دے گا وہ اللہ کو نعوذ باللہ سمجھ لینا ہے۔ صاحب بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابغضہم فقد اغضب۔ تو ایک حدیث قدسی اللہ معاف فرمانے آ رہا ہے۔ تو قرآن کے 3 نام بتا دیا میں، سمجھ میں آیا؟
تو صحابہ کی عظمت اللہ کتاب اللہ سے بھی کیا ہے. سر میں قرآن کے 3 نام میں بتایا. ایک کلام اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی نکلی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. دوسرا کتاب اللہ، دوسرا قرآن مجید، اس لیے کہ اس کلام کو پڑھ کر سنانے والے حضور تھے، اس لیے قرآن مجید. تیسرا کتاب اللہ، اس لیے کہ نبی جو پڑھتے تھے صحابہ اسے لکھ کر کتاب کی شکل میں امت کو دے کر چلے گئے. آج تک جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھ کر، وہ پورا کا پورا صحابہ کو جا رہا ہے. خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ان سب مشوروں پر قائم رہنے کے لیے، یہ سب کام کو بولنے کے لیے آگے بڑھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے کہ امیر المومنین، بہت سارے حفاظ کی جماعت، قاریوں کی جماعت کیا ہو گئی ہے؟ شہید ہو گئی ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں قرآن مٹ نہ جائے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھی، لوگ پہاڑوں پر، پتھروں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے، تو لکھ کر یاد کر لیا کرتے تھے. تو بہت سارے یاد کرنے والے شہید ہو گئے. تو حضرت عمر کو ڈر شروع ہوا. تو حضرت ابوبکر نے صاف کہا تھا کہ وہ کام میں کیسے کروں جو نبی نہیں کیے ہیں، لیکن اللہ شرح صدر فرمایا تو حضرت ابوبکر بھی راضی ہو گئے، حضرت عمر بھی راضی ہو گئے، کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو گئے. تو بڑے بڑے صحابہ راضی ہو گئے، مشورہ ہوا، تو پھر قرآن جمع ہوا. ورنہ کیا حالت بولو، آج یتیم ہو جاتا ہے اگر اللہ نہ قرآن نہ دیتا تو. قرآن کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کو سکون مل رہا ہے. اگر قرآن سچے دل سے پڑھو تو دل کا اندھیرا دور ہو جاتا کہتے ہیں. دل میں کئی سارے گانے گانے والے کئی سارے قرآن سنتے گئے، آنکھوں میں سے آنسو آتے گئے. کئی سارے میوزک بجانے والے اذان سنتے گئے، آنکھوں میں سے آنسو آتے گئے. کئی سارے گناہ کرنے والے راتوں میں قرآن کی آواز سنیں تو توبہ طائب ہو گئے. جادو ہے. ارے وصل میں مطلب کیا؟ لوگوں کے دلوں پر اتنا بھاری اثر کرتا ہے کہ اس کے جیسا اثر کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ اس کا نام فرقان بھی رکھے ہیں، قرآن کا نام فرقان بھی رکھے ہیں، اور اس کی دلیل بھی ہے تبارک الذی نزل الفرقان. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا. تو قرآن کو اللہ ایک نام کیا بھی دیا ہے؟ فرقان. ایک نام اللہ اسے کتاب بھی دیا ہے. میں بول دیا، نزل انزل علی عبدہ الکتاب. میں نے اپنے بندے پر کیا کیا؟ ایک کتاب اتارا. حالانکہ تورات لکھی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، زبور لکھی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، انجیل لکھی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس شکل میں، کتاب کی شکل میں. صحف جو چھوٹی چھوٹی کتابیں آسمانی لکھی ہوئی آئی، لیکن قرآن آسمان سے لکھا ہوا نہیں آیا. جبرائیل آتے تھے، ڈائریکٹ اللہ ہمارے نبی کے سینے پر القاء کرتا تھا عربی بصر میں. تو ایک نام کتاب بھی ہے، اور ایک نام اللہ کا، یہ اللہ کی قرآن کا نام، ایک نام بھی کیا ہے؟ حکیم ہے. یاسین والقرآن الحکیم. اور ایک نام قرآن کا قرآن مجید بھی ہے، یہ بھی بول دیا میں. انہ لکتاب عزیز. اور ایک نام قرآن کا عزیز بھی ہے، اور ایک نام کتاب کا نور بھی ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا. تو سن میں یہ سب قرآن کے نام ہیں. عربی زبان اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا. تفسیر چل رہی نا، اس لیے تلک آیات الکتاب المبین کا ہو گیا انا انزلناہ قرآنا عربیا. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا. تو عربی زبان میں کیوں؟ بلغتکم، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا. قرآن کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا. بہت ساری زبانیں تھیں، لیکن اللہ عربی میں ہی اتارا تاکہ یہ نہ کہہ سکو ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ اس وقت کے مخاطب مکے کے لوگ تھے،
اس وقت کے مخاطب جزیرۃ العرب کے لوگ تھے، اس لیے کہ وہ سب سے بہترین حصہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، وہ سب سے بہترین جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، وہ سب سے بہترین جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام گاہ رہا ہے، وہ سب سے بہترین جگہ ہے جہاں حضرت آدم سے لے کر ہر نبی آئے ہیں۔ تو اس وقت کے مخاطب عرب تھے، اس لیے اللہ عرب کو کیا کیا؟ عربی زبان میں قرآن اتارا، تاکہ عرب یہ نہ کہہ سکے کہ دوسری زبان میں اتارتے تو ہم نہ، یہ عربی زبان میں نہیں ہے اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ بہانے نہ بنا سکے، اس لیے اللہ قرآن کو کیا کیا؟ عربی زبان میں اتارا۔ ہمیں کیا پتا کہ اس میں کیا باتیں ہیں، چنانچہ فرمایا ہم نے تمہاری زبان ہی میں اس قرآن کو نازل کیا، اس لیے کہ اللہ عرب سے کام لینا تھا پوری دنیا کا۔ اس وقت سب سے خطرناک بڑی طاقتور قوم مانی جاتی تھی عرب۔ پہاڑی لوگ معلوم نہیں، مشہور ہے نہیں، پہاڑی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تلوار کی تیزی معلوم کرنا ہے تو جاتے جاتے سامنے والے کی گردن اڑاتے، تلوار کی تیزی معلوم کرنا ہے۔ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آج ہمارے حضرت فرمانے لگے وہ زمانہ پھر آ گیا ہے، جو زمانہ نبی کے پہلے زمانے کا، جو زمانہ نبی سے پہلے کا تھا، وہ زمانہ قرب قیامت کا آج پھر بھی آ گیا ہے کہ عرب میں بچی کی پیدائش پر باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان کو خوشخبری دی جاتی کہ بھئی تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، سورج چھپالے پھرتا تھا۔ آج یہی حال ہو گیا ہے امت میں کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو سسرال والوں کی طرف سے ظلم، شوہر کی طرف سے ظلم۔ ارے بھئی اولاد دینے کا کام تو اللہ ہے، عورت کیا کریں گی، مجبور ہے۔ اور بیٹی کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ منحوس سمجھ رہے ہیں، نحوست سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ بیٹی کی پیدائش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا سلام آتا ہے۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹی گھروں کو رحمت لے کر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو۔ جو پلاننگ بناتی فیملی پلاننگ کہ دو بس ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، فیملی پلاننگ بنائی جا رہی ہے آج۔ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے میاں بیوی میں کہ اتنے سال بچوں کی ضرورت نہیں، ہم خوب کما لیں گے پھر بچوں کو پیدا کریں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ تم زیادہ بچوں کو پیدا کرو گے تو کل قیامت کے دن میں کیا کروں گا، دوسری امتوں پر فخر محسوس کروں گا۔ اب سوال حضرت، زیادہ بچے پیدا ہوتی ہو کیسا معلوم ہوتا حضرت؟ شادی سے پہلے تو ان کے خاندان والوں کو دیکھا کرو، ان کی ماں کو دیکھا کرو، ان کی خالہ کو دیکھا کرو، ان کی پھپھو کو دیکھا کرو، ان کی دادی کو دیکھا کرو، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خاندان کیا ہے، زیادہ اولاد والا ہے۔ ہم دو ہمارے دو، وہ 1400، بیٹا سٹی چلے جاتا ہے کمانے کے لیے، بیٹی شادی کر کو سسرال چلے جاتی ہے، بوڑھا بوڑھی پوری زندگی چار دیوار کے بیچ میں روتے رہو، بہو خیال کی نہیں، بیٹا خیال کیا نہیں، بیٹا پیسے بھیجا نہیں، روتے رہو۔ وہ 10 بچے رہے، 4 بچے رہے، ایک بیٹا بولے ابو باہر سٹی میں جاب لگی ہے کیا جاؤں؟ باپ جا آرام سے، ڈر نہیں کہیں کو، ابھی اللہ کہتے رکھا ہے 3 ہاتھی ہے سو ایک ہی ابو سٹی میں جاب لگی ہے بیٹا میرا ہے سو پورا تیراش نہیں، یہ جو جتنا بھی میں کما کر رکھا ہوں یہ سب تیراش نہ بیٹا، کیوں بیٹا سٹی جا رہا ہے؟ اصل جاب پسند نہیں، اصل بیٹے کا چھوڑ کر جانا پسند نہیں، کہ اس لیے کہ بوڑھا بوڑھی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ ارے بات سمجھیں بھئی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اولاد؟ ایک مرتبہ میں نوجوانوں کو بٹھایا ہوا تھا جماعت میں، بہت سارے نوجوان تھے،
ایکٹروں کے نام، بڑے بڑے ایکٹروں کے نام پوچھ لے کر آیا تو سب ٹک 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 بول دیا ایکٹروں کے نام، اور ان کے بچے بھی پوچھا، ٹک 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 سب سپر سٹار، یہ سٹار وہ سٹار، جتنے بھی سٹارز ہیں سب ان کے سٹارز کے نام کہنے لگے اور ان کے اولاد کو بھی گنا دیے۔ میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے ہیں؟ آپ بولو جو مشہور ہیں۔ 2 ماشاءاللہ، کون سے محمد احمد، محمد احمد، اور بھی ہیں طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ارے بسن میں حاشر، نہیں وہ سب القاب ہو جن کو اللہ پیار سے پکارا ہے، ایسے بہت سارے نام ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو مشہور ہیں محمد اور احمد۔ کہنے لگے حضرت محمد ہی نام ہے، دوسرا کوئی نام نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بچے کہتے ہیں؟ تو ایک نوجوان کہنے لگا 3 شاید، اور ایک نئے 2 اور ایک نئے حضرت فاطمہ ایک ہی ایسے مختلف آرائے، مختلف رائے آئے۔ میں بولنے لگا دیکھو، جب ایک مرتبہ ہمارے رام سمندر میں باہر کئی سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بالوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، ایک نیا سٹائل آیا رہتا ہے، یہاں سے بال نہیں رہتے، یہاں سے آ کو رہتی، یہاں ایک طرف جا کو رہتی، داڑھی بھی ایک طرف چھوڑی آ کر۔ میں پوچھا کیا بھئی ہے؟ سٹائل ہے حضرت، فلاں سٹار کا نام بھی بولے، فلاں سٹار ایسا بال رکھا ہے اس لیے ہم بھی ایسا رکھے، تم نہ معلوم نہیں کیا؟ تب مجھے بات سمجھ میں آئی، جو آدمی جسے محبت کرتا ہے اسے فالو کرتا ہے کہ نہیں؟ جو آدمی جسے محبت کرتا ہے وہ اسے فالو کرتا ہے۔ ہم نبی کو فالو نہیں کیے، کیوں؟ ہم نبی سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر ہم نبی سے محبت کرتے تو نبی کا ہر کام ہم فالو کرتے، کرنا ہے بھی انشاءاللہ۔ ایک ہے نا علمی کی وجہ سے معلوم نہیں تھا، ایک ہے معلوم ہو کبھی کرے نہیں۔ اللہ دونوں کو بھی معاف فرمائے اور اللہ دونوں کو بھی نبی کا عاشق بنائے۔ ارے بات سب میں تو جو جن سے محبت کرتا نہیں وہ ان کو فالو کرتا۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم، 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن، 7 بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنے بھائی؟ 7 بچے، ایک ہی بیوی سے 6، 4 بیٹے 2 بیٹیاں، اور ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے 1 بیٹے حضرت ابراہیم۔ باقی سب اولاد دینے کی مرضی اللہ کی، جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا۔ اس سے یہ بات یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے اللہ مرد بچہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ عورت پر ظلم مت کرو، ظلم کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ کہ کیا منحوس تھے تو بھائی کو بچی کو پیدا کر ڈالی؟ انہیں نہیں پیدا کری۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے اللہ بھائی کو بچی دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے اللہ مرد بچہ دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کبھی کبھی اللہ جوڑے دے دیتا، 2 مرد بچے، 2 بھائی کو بچے، دائی باسن میں جوڑے دے آلتا ہے۔ بعض لوگوں کو وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بعض لوگوں کو اللہ بچے ہی نہیں دیتا۔ تو جو عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، علاج جو کراری ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر، اتنی پاورفل دوائیاں کھلاتے ہیں کہ پاپ ان کے پیٹ کیا ہو جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ دینا ہے اولاد کو تو پہلے ہی دن دے سکتا تھا نہیں اللہ؟ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو علاج کرانا اچھی بات، لیکن ایسا علاج کرو جس سے طبیعت بھی خراب نہ ہو۔ مرد بھی علاج کرائے، عورت بھی علاج کرائے، صرف عورت کو علاج نہیں پاپ، مرد بھی علاج کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ بعض لوگوں کو 3 بیٹیاں دے دیتا ہے، 3 بھی لگاتار بیٹیاں،
وہ پریشان ہوتی، وہ روتے پھرتی کہ اللہ ایک بیٹا بھی نہیں دیا نا۔ یاد رکھو، اللہ اس لیے بیٹے نہیں دیتا کہ اللہ اگر بیٹیاں کے بجائے بیٹے دے دیتا تو وہ بیٹے آپ کی زندگی کو جہنم سے بدتر بنا دیتے۔ اس لیے کہ میں کئی مرتبہ یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ اللہ جو چیز ہمنا اچھا دکھتی وہ نہیں دیتا، اللہ جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے وہی دیتا ہے اللہ۔ مجھے روڈ میں جاتی ہوئی بینز کار اچھی نظر آئی تو فوراً مجھے مل جاتی ہے۔ مجھے کسی کا بنگلہ پسند آیا، اچھا لگا تو وہ فوراً مجھے مل جاتا ہے۔ نہیں، جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ اللہ کبھی بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہو۔ جو چیز میرے لیے اچھی ہے وہ اللہ وہی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں سے بچہ چاقو مانگ رہا ہے، ماں سے بچہ چاقو مانگ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے نہیں بیٹا چاقو سے ہاتھ کٹ جائے گا، ماں ڈر رہی ہے، حالانکہ بچہ رو رہا ہے۔ کٹتا سو بعد میں، لیکن ماں تو سامنے چھتی نہیں، لیکن پھر بھی ماں چاقو بچے کو ہاتھ میں نہیں دیتی، چاہے بچہ رو رو کر اپنی حالت خراب کر لے، نہیں دیتی ماں۔ کیوں؟ ماں کو ڈر ہے کہ بچہ کیا کر لے سکتا ہے، ہاتھ کاٹ لے سکتا ہے، بچے کو تکلیف ہوئی تو مجھے تکلیف ہوتی۔ یہی حال اللہ کی محبت کا بھی ہے کہ میں میرے بندے کو جو پوچھتا وہ دے دیا تو میرا بندہ اس میں مبتلا ہو کر جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس لیے نکو، جو اس کے لیے اچھا ہے اللہ وہی دیتا۔ تو ہمیں جس حال میں ہی ہمیں سمجھ لینا کہ اللہ کو ہمیں ایسے پسند، بس ہمیں جس حال میں ہی ہمیں فوراً سمجھ لینا کہ اللہ کو ہمیں ایسے پسند۔ تو بات چل رہی تھی کہ جو زمانہ عرب کا پہلے تھا وہ زمانہ آج بھی آ گیا کہ بچیوں کی پیدائش کو کیا سمجھ رہے ہیں آج؟ عیب سمجھ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا غور کر کے دیکھو کہ تم بھی تمہارے ماں باپ کو پیدا ہوئے تو تم سب کو روزی تمہارے ماں باپ کھلائے یا اللہ کھلایا؟ زمانہ ویسا نہیں حضرت، زمانہ بدل گیا ہے، چیزیں بدل گئی ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ بھائی سب میں مانتا ہوں کہ زمانہ بدل گیا، چیزیں بدل گئی، قیمتیں بڑھ گئی، ہر ایک چیز کی قیمت بڑھ گئی، اب وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن اللہ تو وہی ہے نا، اللہ تو وہی ہے نا۔ ہاں، سلیمان علیہ السلام مچھلی کو جو دعوت دیے تھے، پوری دعوت اکیلی مچھلی کھا گئی اور کہنے لگی کہ سلیمان ایسے نہیں والے، میرا اللہ روزانہ 3 کھلاتا ہے، تم تو صرف ایک ہی کھلائے۔ ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو سوچ کر دیکھو کتنی انگنت مچھلیاں ہیں پانی میں، صرف مچھلیاں ہیں، تانبیل ہیں، کیکڑے ہیں، مگرمچھ ہیں، کتنی مخلوق ہے پانی میں۔ سب سے خوبصورت مخلوق پانی کی، زمین پر کتنی مخلوق ہے، کتنے اڑنے والے پرندے ہیں، کتنے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں۔ ہاں، روزانہ کتنے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھا رہی ہو، پھر بھی بھوکے مر گئے، روزی پہنچا رہا نہیں۔ ان سب کو چھوڑو ایک طرف، انسان کتنے ہیں ہمارے خالی ہندوستان میں؟ 130 کروڑ ہیں قریب نہیں؟ کہاں سے آ رہا 3 وقت کا کھانا؟ تو جو اللہ ان سب کو کھلا رہا ہے، رام سمندرم کی ایک چھوٹی سی بستی، اس بستی کو اللہ بھول گیا، میپ میں نہیں ہے سمجھ کر رہا۔ ارے پوری دنیا والوں کو کھلا رہا نہیں کیا بھائی؟ ہم نہیں کھلا سکتا اللہ؟ تو یقین کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے پر بھروسہ کر لو، کبھی بھی اکیلے نہیں رہو گے۔ اللہ کے پر بھروسہ چھوڑ دیے تو ہمیشہ اکیلا پن محسوس کرتے تمہیں۔ تو سر میں عرب بڑی خطرناک قوم تھی، تو اللہ ان سے کام لینا تھا، ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے، پھر اللہ ان سے کام لیا تو ان کے دل کیا ہو گئے؟ روئی سے بھی زیادہ نرم بن گئے۔ جو تلوار کی تیزی معلوم کرنے کے لیے سامنے کی گردن اڑایا کرتے تھے، وہ اپنے بھائی کی بھوک مٹانے کے لیے خود مر جاتے تھے۔ سنے نہیں قصہ؟ ایک جنگ میں چچا زاد بھائی پانی لے کر آئے، چچا زاد بھائی کو پانی پلائیں گے، ان کو پانی پلانے گئے تو بازو والے آہ کی آواز نکالے، تو انہوں بولے نہیں پہلے ان کو پلاؤ۔ انہوں ان کے پاس گئے پانی پلانے کی، حالانکہ ان کی جان جا رہی ہے،
ان کا حق تھا کہ پہلے پانی پی کر اپنی جان کی حفاظت کرے، لیکن نبی سے سن کر تھے کہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرو۔ جو دوسروں کی ضرورت پوری کرتا اللہ ان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ آج یہ آ گیا تو بس بھائی ہر مسلمان میں میری تمنا ہے کہ میرے سے پہلے میرے بھائی کا کام میں کر ڈالنا، اس لیے کہ میں میرے بھائی کا کام کر دیا، میں میری بہن کا کام کر دیا، میں بیوہ کا کام کر دیا، میں یتیم کا کام کر دیا، اور ہر کام میں مطلب بھی ہے۔ آج وہ بھی دل بڑا دکھتا ہے کہ جو بھی آدمی کام کر رہا ہے مطلب کی وجہ سے کام کر رہا ہے، مشہور ہونے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، اس کا نام بڑھنا ہے، اس کا نام آگے آنا ہے، اس کی شان بڑھنا ہے۔ تو ان کی آہ نکلی، ان کے پاس پانی لے کر گئے، انہوں پینے جا رہے تھے، بازو والے آہ کہنے لگے، انہوں کہنے لگے مجھے نہیں، میرے بھائی کے پاس لے کر جاؤ۔ وہاں لے کر جانے تک انہوں مر گئے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہاں آنے تک انہوں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو انہوں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ داستان لکھ کر چلے گئے صحابہ، کیوں؟ نبی سے سن کر تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو تلوار کی تیزی معلوم کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، وہ اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خود اپنی گردن بھی اڑا دیا۔ ایسے بدلے اللہ ان سے کام لیا۔ تو جن کو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا وہ آدھی دنیا پر حکومت کر کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، کیا تھا حضرت عمر کے پاس؟ بکریاں چرانے نہیں آتے تھے، ان کے والد صاحب اڑلایا کرتے تھے حضرت عمر کو کہ تم نہ بکریاں چلانے نہیں آتا، تم آگے جا کر کیا کرو گے؟ تو جب اللہ ان کو دین دیا، کام لیا جب اللہ ان کو، تو لوگ ان کو امیر المومنین سے پہچاننے لگے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ لیتا سو کام، اس لیے بدلنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ قرآن کو کیا کرے؟ عربی زبان میں اتارا تاکہ عرب کے لوگ سمجھ سکیں، سمجھ کر کیا کر سکیں؟ پوری دنیا میں چل پھر کر دین کا کام کر سکیں۔ یہ کام ہمارا نہیں، یہ کام صرف علماء کا ہے، یہ کام صرف اللہ والوں کا ہے، یہ کام صرف داڑھی جھبے پکڑی والوں کا ہے۔ نہیں، یہ کام ہر مسلمان کا ہے۔ خود بھی دین پر عمل کرنا ہے، لوگوں کو بھی دین سمجھانا ہے، سکھانا ہے۔ اچھا، عربی زبان ہی کو اللہ کیوں خاص کیا؟ ایک تو مطلب میں سمجھا دیا کہ عربی زبان میں اللہ اس لیے اتارا کہ تاکہ عرب لوگ قرآن کو سمجھ سکیں اور لوگوں میں چل پھر کر دین کی دعوت دے سکیں۔ دوسرا دیکھو، حدیث میں اس کے 3 وجوہات لکھے کہ عربی زبان ہی کو اللہ کیوں خاص کرے۔ ایک آ کر اللہ کی زبان بھی عربی ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، لیکن اللہ کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ عربی ہیں۔ انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہم اکیلے اللہ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بات سن میں ہے نہیں، جنت الفردوس میں، جنت الفردوس کے لوگ روزانہ اللہ سے بات کر سکتے صبح و شام، دوسرے لوگوں کو نہیں۔ وہ دوسری جنت والوں کو صرف ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کا دیدار، جنت الفردوس والوں کو روز بھی۔ بھائی میں بول رہا نہیں، جن سے محبت ہو دینی ان کی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہم نا۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ ہمارے حضرت جی، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت پوری دنیا کے علماء کے محبوب ہیں، عوام کے محبوب ہیں، محبوب العلماء والصلحاء، پیر طریقت و شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم۔ تو حضرت یہ شعر لکھے تو مجھے سمجھ نہیں آیا، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ، کہ اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے میں کانٹوں پر بھی سو گئے تو نیند آ جاتی ہے۔ حالانکہ ہم نے تھوڑا کیا تو چپتا رہا، بے چینی ہوتی رہی تو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ کے نام میں اتنے مزے ہیں کہ اللہ کے نام میں ہم کہاں بھی سو جا سکتے ہیں، کانٹوں پہ بھی سو جا سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے وہ مطلب۔ اللہ والوں کے مطلب کو ہمیں بیان کرنے کے وقت لائق بھی نہیں ہے، ہمیں حضرت کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے ہمیں۔ تو مجھے یہ مطلب سمجھ میں آیا جب میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھا کہ حضرت آسیہ فرعون کو چھوڑ ڈالے، پرنسس تھے انہوں، پرنسس کوئین تھے انہوں، رانی تھے انہوں، فرعون کو چھوڑ ڈالے،
محل کو چھوڑ ڈالے, جائیداد کو چھوڑ ڈالے, اللہ کی محبت میں کہنے لگے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ دنیا کا محل چھوڑ ڈالی, دنیا کا عیش و آرام چھوڑ ڈالی, جنت میں تیرے قریب گھر دے دے. کیا بہترین دعا, سب سے بڑا چالاکی کا جملہ حضرت آسیہ استعمال کرے. دو عورتیں سب سے زیادہ چالاکی کا کام کریں پوری امت میں, ایک آگو حضرت خدیجہ, ایک آگو حضرت آسیہ. حضرت خدیجہ کیا کرے, پورا کا پورا مال نبی کے اوپر خرچ کرے, اس لیے کہ نبی پوری امت کے لیے دین کا کام کرتے ہیں, تو نبی جتنا نبی کا دین جہاں جہاں تک پہنچے گا اس میں مال لگا دیے کون, حضرت امی خدیجہ. تو نبی کا دین جہاں جہاں تک پہنچا ہے اس میں مال لگا ہے حضرت امی خدیجہ کا, تو آخری قیامت تک نبی کا دین جہاں جہاں تک جاتا رہے گا اس میں سے ثواب کسے بھی جاتا رہے گا, حضرت امی خدیجہ کو جاتا رہے گا. حضرت آسیہ کا جملہ کہ اللہ جنت میں گھر نہیں, جنت میں تیرے قریب گھر دے. تو جنت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا نبی شنا. اس لیے اللہ جنت میں ہمارے نبی کی بیوی بنا دیا اللہ حضرت آسیہ کو. حضرت آسیہ کیا کیا, بیوی. تو محل چھوڑ ڈالے, فرعون کو چھوڑ ڈالے, مقام مرتبہ سب کچھ چھوڑ ڈالے. کیوں, اللہ آ گیا تھا. جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو جادو میں اترے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو جادو میں اترے تھے, تھوڑی دیر پہلے اللہ کے خلاف, اللہ کے نبی کے خلاف جادو کرنے کے لیے تیار تھے. نہیں, فرعون بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا بھائی, دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا. تو فرعون کہنے لگا جادوگر جو کپڑے پہنے وہ کپڑے تم بھی پہنو. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں, میرے کپڑے میں پہناؤں, ہونا ہے تو میرے کپڑے جادوگروں کو پہنا دو. پہنا دیے جادوگروں کو. ٹورنامنٹ کا ایک ڈریس ہوتا نہیں, ٹیموں کا ایک ڈریس ہوتا, تو جادوگروں کو وہ کپڑے پہنا دیے. تو جادوگر اپنا جادو دکھا رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ رسیاں ڈال رہی, سام بن جا رہی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے کھڑے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے وحی آئی, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارا ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی ہے. اللہ کیا ہے, کیا کرتے ہو, اس لکڑی سے کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ پتے جھڑاتا ہوں بکریوں کے لیے, چارہ کے لیے, اسے سہارا لیتا ہوں, اس میں بہت سارے کام بھی کر لیتا ہوں. اللہ کہنے لگا قال القیہا یا موسیٰ, موسیٰ اسے ڈالو نیچے. عقل کیا بولتی ہے, ہاتھ میں لکڑی رہی تو سانپا کو مارے جا, نیچے ڈال ڈالے تو سانپا مار ڈالتی. عقل بولتی ہے نہیں بھائی, لکڑی ہاتھ میں رہی تو سانپا سے بچ سکتی, عقل بولتی. لیکن اللہ کیا بول رہا, لکڑی کو سوچو, دیکھو بات پر. اللہ بولے نیچے ڈالو. انہوں عقل کی سنے نہیں, اللہ کی سنے. کس کی سنے؟ فَأَلْقَاهَا, تو حضرت موسیٰ لکڑی ڈالے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اچانک وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا سام بن گیا. حضرت موسیٰ گھبرا گئے, ارے یہ کیا بھی ہے, لکڑی ڈالتے کیا بن گیا, اژدھا بن گیا. پورے کے پورے سام کو نگل گیا. تو جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ کیا ہے یہ, جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. کیا کہ تو جادوگر معلوم رہتا ان کو علم. تو انہوں فوراً سمجھ گئے, کہنے لگے ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ان کے دلوں میں ایمان رچ گیا, بس گیا, تو فرعون کہنے لگا جانب خلاف میں تم نہ کاٹ ڈال دو, عزت سے کیا کرو, موسیٰ کے رب کو انکار کرو. تو کہنے لگے تیری جو مرضی چاہے کر لے, لیکن میں ہمیں اللہ کو چھوڑنے والے کے لیے تیار نہیں. چند منٹ پہلے اللہ نہیں تھا دل میں, تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. چند منٹوں کے بعد اللہ دل میں آ گیا, تو اب ان کے لیے مرنا بھی آسان تھا, سولی پر چڑھنا بھی آسان تھا. موسیٰ علیہ السلام پوچھے بھی تھے کہ اللہ یہ جادوگروں کو ہدایت کیوں مل گئی, اللہ انہوں تو میرے خلاف لڑنے آئے تھے, اس لیے تو لڑنے والوں کو ہدایت کیوں مل گئی اللہ؟ تو اللہ کہنے لگا کہ موسیٰ تمہارے کپڑے میں آئے تھے, بڑے اچھے دکھے مجھے, میں معاف کر ڈالے. بھائی کئی مرتبہ دیکھتی ہمیں کہ ہمارا بچہ گاؤں میں ہے, آئی بات میں ہمارا پیارا بچہ چھوٹا بچہ گاؤں میں ہے,
ہمیں دوسرے گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے بچے سے کیا دکھا تو ہم اسے کیا کرتی، کلے چیتی، پیار کرتی، اسے لے جا کر دکان میں کچھ دلاتی. ارے کیوں؟ ہمارے بچے سکاچ ہے. تو ہمیں نبی کی حلیے میں آ گئے، نبی کی سنتوں میں آ گئے تو اللہ بولتا نہیں میرے نبی سکیچ ہی. نبی تو نہیں بھائی، نبی کی سنت میں ہی تو نبی سکیچ ہی. تو ہو سکتا نہیں اللہ کاپی مارنے کی وجہ سے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اکثر یہ بات بولا کرتے ہیں کہ نبی کی کاپی مارا کرو، نبی کی نقل اتارا کرو. اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں، مال میں، سب میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پر نصیب فرمائے. بڑے بڑے اللہ والے ہیں بھائی، سبحان اللہ. ہم ان کی وجہ سے شاید دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں. اللہ ان کو ذریعہ بنایا. ان کا رونا، ان کا دھونا، ان کی محنتیں، ان کی تڑپ، ان کی لگن، ان کی فکریں، کیا اللہ اکبر، کیا محنتیں کر رہے ہیں. واقعی میں اللہ کے نیک بندے انہوں سے بھی. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم، ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہیں کہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، اسی طرح مظاہر علم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند کے، لکھنؤ کے، حیدرآباد کے، بنگلور کے، ہر جگہ بھی اللہ کے نیک بندے کتنے ہی معلوم کہ اللہ معاف کرنا، نام تو بہت ساروں کے نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی اللہ کے نیک بندے جن سے اللہ پیار کر رہا ہے، اللہ ان کا سایہ ہم پر تادیر نصیب فرمائے. تو بات چل رہی تھی حضرت تو جنت کی بات چل رہی تھی نہیں. تو جنت میں ہم روزانہ اللہ سے بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ. جنت الفردوس تو ملتی کیسے حضرت؟ وہ یہ بھی بول دیتا ہوں کہیں چھوڑ کر جانا پھر نہیں معلوم کہ کل ملتا کہ نہیں کہ ہم نہ ملتی کیسا حضرت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر دلانے کی ذمہ داری میری ہے. جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر دلانے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ سے لے کر کسے؟ لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق، جس کی عادتیں اچھی ہو. میرا نبی فیصلہ کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ عربی سیکھ لیں گے، گھبراؤ نہ کو، یہاں کوشش تو کرو. نہیں سیکھے خبر میں تو ضرور عربی آ جاتی. من ربک؟ ربی اللہ. ما دینک؟ ہمارا حضرت پڑھا ہی نہیں ہم نہ، یہ نہیں بول سکتے، آرام سے سمجھ لے سکتے ہمیں کہ دینی الاسلام. من هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان نبی بن کر آئے؟ تو ہم کہیں گے ہوا محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ یہ جواب ہمارا نکلے گا انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ ہے بھائی، قبول ہو جاتی. تو یہ زبان اللہ کی زبان ہے پہلا، دوسرا قرآن مجید کی زبان ہے، تیسرا جنتی بھی آپس میں کس میں بات ہی کریں گے؟ عربی میں ہی بات کریں گے. حضرت اردو صحیح نہیں آ رہی ہے، عربی کہاں سے بات کریں گے بھائی؟ جب ہم شروع میں پیدا ہوئے تھے تو تب ہم نہ بات بھی نہیں آتی تھی، حالانکہ ہم نہ زبان تھی لیکن باتیں نہیں آتی تھی. تو ماں باپ سکھائے کیا؟ بات کرنے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت کون دیا؟ اللہ دیا. سمجھ میں آیا؟ یہ سب باتیں سمجھ میں آئی کہ اللہ قرآن کو عربی میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے کہ زبان، عربی زبان اللہ کی زبان ہے. عربی زبان قرآن مجید کی زبان ہے، عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے. اس لیے اللہ کیا کیا؟ قرآن کو عربی زبان میں اتارا. تو اللہ ہم سب کو انشاءاللہ ان ساری سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل بھی کیا کریں گے؟ بقیہ جو حصہ ہے تفسیر کا انشاءاللہ چلتا رہے گا. انشاءاللہ پابندی سے سنو، عمل کرو، دوسروں تک یہ باتیں پہنچو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض